بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لہم۔ اب پہلے تو تھا نا صحابہ پہ اعتراض کرنے والوں کا حال، اب خاص اس منافق کا حال آ رہا ہے جو صحابہ پہ بھی اعتراض کرنے والا ہے اور دشمن عائشہ صدیقہ ہے۔ اس کا ذکر سورہ نور میں بھی آ چکا ہے، والذی تولی کبرہ، یہ وہی ہے عبداللہ ابن ابی ہیں، شیطان اعظم اور ابلیس اعظم، ان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ایسے بے ایمانوں کے لیے لہم ان کے لیے معافی مانگیں 70 مرتن 70 مرتبہ، 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ پاک ان کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک، اس لیے کیوں نہیں معاف کرے گا، بے انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بے ایمان ہیں، انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین، فاسق قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ ابن ابی یہ لعنتی مر گیا، اس پر جو روایات ہیں واللہ عالم، اب ہم بھی مجبور ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں آ رہا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، مکث فانزل اللہ، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ تھوڑا سا ٹھہرے، جب آپ جنازہ کے لیے تیار ہوئے حضرت فاروق اعظم سامنے آ گئے، اور حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے بھی جنازہ ہوگا، اس بے ایمان کے لیے بھی، اس ابن ابی شیطان کے لیے بھی جنازہ ہوگا؟ تو روایات تو بہت لمبی چوڑی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چپ کر جا عمر، آپ خاموش رہو۔ تو حضرت عمر غصے پر قابو ڈال کر پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو اپنی قمیص بھی پہنائی، اس کے منہ پر لعاب بھی لگایا، اس میں ڈالا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 3 جنازوں جتنی دیر اس کا جنازہ پڑھا، لمبی کر کے دعا مانگی، لیکن جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو اوپر دوسری آیت آ گئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، تو فرمایا میرے پیغمبر ان بے ایمانوں میں سے کوئی مر جائے آئندہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو جمہور علماء کا بھی ان روایات کے مطابق یہی نظریہ ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن اس میں بعض اشکالات ایسے ہیں کہ جن کے جواب اب تک نہیں بنے۔ ایک یہ کہ جب یہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس آیت سے واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہی ہے۔ سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ یہ اس طرح تخییر نہیں ہوتی، اور پیغمبر تو صاحب الوحی ہے، حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، پیغمبر کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ آیت جو ہے 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔
پھر اس کو یہ معمول کرنا کہ آپ نے فرمایا 70 سے زائد مرتبہ 71 72 مرتبہ کر لوں گا، تو اگر کوئی آدمی صاحب ذوق ہو جس میں ضد نہ ہو، وہ وہاں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ 70 مرہ بتا رہا ہے کہ صرف 70 کا ہندسہ مراد نہیں ہے، یعنی کثرت کے ساتھ بھی آپ اگر اس کے لیے استغفار کریں، میں نے معاف نہیں کرنا، جب اللہ نے معاف نہیں کرنا تو پیغمبر کریم کیوں فعل عبث کریں گے اور کیوں اس کے لیے وقت ضائع کریں گے؟ اور یہ تو ایک فعل عبث بنتا ہے۔ اور دوسرا، پیغمبر پہ یہ الزام آتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ 70 مرتبہ، اب اس کی آپ یہ توجیہ کریں کہ جی 71 مرتبہ 73 مرتبہ، تو کوئی بھی صاحب ذوق ہو، کسی بے وقوف کی بات تو میں نہیں کرتا، جس کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے اور ذوق بھی دیا ہے، وہ اسی آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت منع کر رہی ہے، اور مطلب ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہونی۔ تو جب آیت سے منع نکل آئی تو پھر آپ نے جنازہ کیسے پڑھا، یہ ایک اشکال ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایات تھی اور وہاں صراحتاً موجود ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھا ہے، اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جہاں ایسے اشکالات ہیں جو حل نہیں ہوئے، آپ کے پاس تھوڑا سا ایک چیز لکھی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہم تو ویسے بھی بدنام ہیں، بہرحال یہ کیا لکھا ہے؟ بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ قاضی ابو بکر نے اس روایت کا انکار کیا۔ کس نے؟ قاضی ابو بکر کون ہے؟ قاضی ابو بکر، قاضی ابو بکر ہے ابن العربی۔ قاضی ابو بکر نے اس آیت کا، اس روایت کا انکار کیا ہے اور فرمایا کہ اس کو قبول کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ علامہ داؤدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ علامہ داؤدی، یہ بھی محدث داؤدی ہے، کہتا ہے غیر محفوظ ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث پر اشکالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں فتح الباری۔ اب اس پر امام رازی کی عبارت آپ کے پاس ہے، من الناس من قال ان الرسول اشتغل بالاستغفار للقوم۔ بعض لوگ کہتی ہیں پیغمبر کریم نے ان کے لیے استغفار کی، فمنعہ، اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ ومنہم من قال، بعض نے کہا ہے کہ منافق آئے، طلبوا من الرسول، رسول سے انہوں نے درخواست کی، ان یستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کر دیا۔ نہا عنہ والنہی عن الشیء لا يدل على کون المنہی مقدما على ذلك الفعل، کہ وہ اس پر مقدم ہو۔ وانما قلنا انہ مشتغل بالاستغفار لهم لوجوہ۔ امام رازی کہتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کی، پہلی وجہ یہ ہے کہ منافق کافر ہے۔ وقد ظاہر فی شرعہ ان الاستغفار للکافر لا یجوز، آپ کی شریعت میں یہ مسئلہ ظاہر ہے، کافر کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ولہذا السبب امر اللہ رسولہ بالاقتداء بابراہیم الا فی قولہ لابیہ لاستغفرن لک، حضرت ابراہیم کی ہر بات میں اقتداء ہے، لیکن اس کے باپ کی مغفرت والے معاملہ میں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اس میں اقتداء نہیں کرنی۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا مَشْهُورًا فِي الشَّرْعِ، جب یہ مسئلہ شریعت میں واضح اور مشہور ہے، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ، سمجھ گئے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے جنازہ پڑھا
بثانی ان استغفار الغیر للغیر لا ينفع اذا كان ذلك الغیر مصرا علی القبح. جب دوسرا آدمی کفر پہ پکا ہے، معصیت پہ پکا ہے، تو اس کے لیے استغفار کا فائدہ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ اقدام اس کا استغفار پر منافقوں کے لیے ججری مجرا اغرائہم بالاقدام علی الذنب. یہاں تو خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور حالانکہ خودکشی والا مسلمان نہیں، گناہ کا مرتکب ہے، لیکن زجرن. تو اب منافقوں کا اگر آپ اس طرح جنازہ پڑھیں تو پھر تو ان کو ابھارنا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، پیغمبر جنازہ پڑھ دیں گے، استغفار کر دیں گے. الرابع، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اذا کان لا یجیب الیہ بقی دعاء الرسول مردودا عند اللہ. سمجھے؟ ہاں، جب قبول نہیں ہوئی تو دعا مردود ہے عند اللہ. ذالک یوجب نقصان منصبہ، یہ آپ کے منصب کے بھی خلاف ہے. پانچواں یہ کہ یہ دعا لو کان مقبولا من الرسول لکان قلیلہ مثل کثیر فی حصول فثبت ان المقصود من هذا الكلام ان القوم لما طلبوا منه ان یستغفر لهم منعه اللہ منه. تو یہ امام راضی کہتے ہیں جنازہ کوئی نہیں ہوا، قاضی ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں ہوا، لیکن ان مسائل کو اچھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جمہور علماء کا بھی نظریہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھ گئے؟ ہاں، بلا یجوز ان یکون الرسول اشتغل بالاستغفار فنہا عنہ لوجوہ البحر المحیط. لیکن یہ آپ سے ذرا میں مشورہ کروں گا کہ قاضی ابو بکر، امام راضی، امام اندلسی، یہ تین آدمی تو آپ کے فتویٰ کے مطابق منکر حدیث پکے کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے بخاری مسلم کی روایات کو لوجوہن کہہ کے رد کر دیا، اور تمہارے دھرم میں تو بخاری کی روایت پر کوئی تھوڑا سی بحث بھی کرے تو وہ منکر حدیث ہے براہ راست. تو اب کیا خیال ہے ان ائمہ کرام کے بارے میں کہ ان کو بھی منکر حدیث کا ہوگے یا مشکل ہے؟ جی، یہ عجیب تمہارا انصاف ہے. کوئی کمزور آدمی اگر بات کرے تو وہ فوراً منکر حدیث ہے، اور قاضی ابو بکر جیسا آدمی ہو، اور امام راضی جیسا آدمی ہو، اور علامہ اندلسی جیسا آدمی ہو، یہ اساتین اگر اعتراض کریں تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنا. بھائی کوئی قوم شعیب کی طرح پیمانہ تو ایک رکھو نا. یہ نہیں ہے کہ لینے کے اور دینے کے اور. یہ تمہارے دھرم کا فیصلہ، اس پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. اب آؤ آگے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.